السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين مدد مدد سادات أصحاب الدستور ولا شاء الله فازا سيد محمد على الحق المدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل فرماتا ہے مومن آپس میں بھائی ہیں. اگر ان بھائیوں کے بیچ کوئی انبن یا اختلاف ہو جائے تو آپس میں صلح کرائیں اور میل ملاپ کرائیں تاکہ اللہ عز و جل آپ پر اپنی رحمت کا سایہ فرمائے. مگر آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود مسلمان ہونے کے باوجود دوسروں کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں صرف ہم ہی سچے مسلمان ہیں، باقی لوگ نہیں. حالانکہ جو کوئی بھی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ مسلمان ہے. وہ گنہگار ہو سکتا ہے، ان میں ہر طرح کی کمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن آخرکار وہ مسلمان ہی گنے جائیں گے. ان کی اصلاح کرنا بھی نہایت لازمی ہے. ان کے بیچ جو بھی اختلافات ہیں انہیں دور کیا جانا چاہیے. لیکن بے شک یہ تمام آپسی رنجشیں پوری طرح صرف تبھی ختم ہوں گی جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. تب کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا. اس وقت تک قیامت کا دن بہت ہی قریب آ چکا ہوگا. لہٰذا حالات چاہے جیسے بھی ہوں، مسلمانوں میں صلح کرانا اللہ عز و جل کا حکم ہے. ہمیں ان کے تعلقات کو جوڑنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو. یہ لوگ بھلے ہی گناہ گار ہوں یا بھٹکے ہوئے ہوں، لیکن کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اس لیے انہیں مسلمان ہی مانا جانا چاہیے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج کل کچھ ناسمجھ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ کوئی بڑا تیر مار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے تو مذہب چھوڑ دیا ہے، اور وہ ایسی ہی نادان حرکتیں انجام دیتے ہیں. اللہ ہماری پناہ ہو. حقیقت میں وہ بہت بڑے گھاٹے میں جا رہے ہیں. انہیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا. وہ تو بس اپنی نفس کو مطمئن کر رہے ہیں. وہ اپنی ہی نفس کے بوجھ تلے کچلے جا رہے ہیں. وہ اللہ عز و جل کا بندہ بننے کے بجائے شیطان کے غلام بنتے جا رہے ہیں. انسان اللہ کا تو بندہ بنتا ہے لیکن شیطان کا محض ایک غلام بن سکتا ہے. اس لیے انسان کو بے حد ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ ہم نے کہا، انسان کو کم سے کم کلمہ توحید کا ورد کر لینا چاہیے. اسے قبول کرنے کے بعد انسان نے چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، آگے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ شخص آخرکار اللہ کی رحمت کا حقدار بن ہی جائے گا. لیکن اگر اس نے دین ہی چھوڑ دیا تو پھر اس پر افسوس اور بربادی ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. آج کے نوجوانوں میں بہت سے جاہل موجود ہیں. وہ جتنا زیادہ پڑھتے لکھتے ہیں اتنے ہی بڑے جاہل بنتے چلے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں. وہ فلاں فلاسفر اور فلاں وچارک کے پیچھے بھاگتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ جتنا زیادہ پڑھتے ہیں خود کو اتنا ہی انوکھا اور خاص سمجھنے لگتے ہیں. وہ اپنے ماں باپ اور پورے معاشرے پر جہالت کا الزام لگاتے ہیں، حالانکہ اصلی جاہل تو وہ خود ہیں. جو شخص اللہ عز و جل کو نہیں پہچانتا وہی حقیقت میں سچا جاہل ہے. ایسے لوگوں کو ہی پڑھے لکھے جاہل کہا جاتا ہے. وہ جتنی تعلیم حاصل کرتے ہیں اتنے ہی بے خبر، نادان اور گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ، اور شیطان ان کی نظروں میں ان باطل چیزوں کو سجا دھجا کر خوبصورت دکھاتا ہے. وہ غلط چیزوں کو ان کی نظروں میں زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ بے بنیاد ہے. لہٰذا
انسان اگر کم سے کم کلمہ شہادت کا اقرار کر لے تو باقی تمام خطائیں اللہ کی اجازت سے اور اس کی مغفرت کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ اللہ ایسے مومنوں کے دلوں میں ہر قسم کی خیر و بلائی ڈال دیتا ہے، لیکن جو اللہ کو ہی نہیں پہچانتے انہیں کبھی سچی بھلائی نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل ظلمت سے بھر جاتے ہیں، وہ ایسی مخلوق بن جاتے ہیں جس سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ اللہ ان جاہلوں کو ہدایت دے اور بھٹکنے والوں کو سیدھے راستے پر لے آئے انشاءاللہ۔ کاش انہیں صحیح ہدایت نصیب ہو جائے۔ اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔